جی مولانا ڈاکٹر یعقوب بشمی صاحب، آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ علماء کرام کی اس میں کیا ذمہ داری آتی ہے. کنٹینیو کیجیے. عرض کر رہا تھا چونکہ علماء کہاں سے بنیں گے؟ مدارس سے بنیں گے. ہمارے مدارس میں مفتی صاحب موجود ہے اور مجھے خوشی ہے ان کے حضور میں بات کر رہا ہوں. جی ہمارے مدارس میں قراءت دین ہے لیکن فقاہت دین نہیں ہے. ہمیں قرآن حفظ تو کراتے ہیں، حفظ قرآن ہے، فہم قرآن نہیں ہے. اللہ صحیح فرمایا. ہمارے معاشرے کا درد اور اس کا درمان یہ قرآن ہے. بے شک. جب تک قرآن کو ہم مدارس میں حاکم نہیں بنائیں گے، جب تک ہمارے مدارس میں فہم قرآن کا باقاعدہ طور پر نصاب میں فہم قرآن نہ آ جائے، ہم کیسے معاشرے کو سنبھالیں گے؟ کیونکہ قرآن الف لام اور را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کے نزول کا مقصد تبدیلی ہے. قرآن یہ تبدیلی کی کتاب ہے. بالکل ایسے یقین. قرآن آیا ہے تبدیلی لانے کے لیے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم مدارس میں جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کو فقط مدارس میں سمجھنا نہیں ہوتا ہے، جو بھی انسان ہے قرآن کو سمجھنا ہے. بالکل ایسے. یہ نہیں ہے کہ عالم ہو تو سمجھیں گے، نہیں. قرآن یہ ہدی للناس ہے. بالکل بے شک. قرآن یہ ناس کی ہدایت کے لیے آیا ہے. بے شک بے شک. تو چونکہ ہمارے علماء کو جو منشور اسلام ہے مدارس میں، ہمیں تو یہ ادبیات میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے یا تو فرقوں میں. ہم مدارس سے فرقہ پڑھ کے آتے ہیں، دین پڑھ کے نہیں آتے. اگر دین پڑھ کے آتے تو آج تفرقہ نہ دیکھتے. دین پڑھ کے آتے تو آج ہم اسلام کی ترجمانی کرتے اور معاشرے کی تربیت کرتے. معاشرے میں سب سے تربیت کا جو سب سے پہلا مرحلہ وہ خاندان ہے، اور خاندان میں بیوی ہے، بچے ہیں اور والدین ہیں. اب نہ فقط والدین، آج ہمارا درد بچوں کے حوالے سے ہے. ہمارا درد بیوی اور شوہر کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے، جو مودت کا رشتہ ہے، ہم اسے کھو رہے ہیں. آج ہمارا درد معاشرے میں والدین کو اور اس میں بھیجنا ہے. یہ سب درد تو ہے، لیکن ان کے راہ حل کیا ہے؟ ہم پلٹیں گے قرآن کی طرف. قرآن راہ حل دیتا ہے. قرآن زندگی کے تمام جہت اور پہلو کے لیے ایک راہ حل رکھتا ہے. وہ راہ حل علماء کرام بیان کریں گے، لیکن علماء کرام فرقہ بندی سے نکلے تو تب توجہ دیں گے. ایگزیکٹلی. جی مفتی عرفان قادری صاحب، کیا آپ سلوشن دیں گے ناظرین کو؟